السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹوڈے ود اعظم منیر خان۔ اس وقت ہم دنیا کی بے شمار خرافات میں گر چکے ہیں اور ان خرافات سے بچنے کے لیے ہمارے پاس صرف اور صرف اللہ پاک کی کتاب قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اسے سمجھنا بھی چاہیے۔ ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو عربی بالکل نہیں آتی لیکن قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد ترجمہ بھی ضرور پڑھنا چاہیے، جس سے ہمیں بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں اور ہم دین کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک ازل سے لے کر ابد تک کی ہدایت ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، ہرگز نہیں بدل سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس پر بحث کرتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھے بغیر اور اس کا علم حاصل کیے بغیر اس پر بحث کرتے ہیں۔ جب ہم ایسی بحثیں سنیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو خود سے پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، یا پھر کسی عالم سے جو قرآن پاک کو سمجھتا ہو اس سے بیٹھ کر سمجھ لیں۔ لا علم شخص سے بالکل قرآن پاک پر بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسی چیز سے اجتناب ہی کرنا چاہیے، کیونکہ لا علم لوگ جب بحث کرتے ہیں تو وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے قرآن پاک کو بڑی غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، جس کا فائدہ لوگوں کو بالکل نہیں ہوتا، بلکہ وہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ لہذا قرآن پاک کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اور اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی اور آپ کا ذہن کھل جائے گا اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے اور کسی کو غربت دے کر آزماتا ہے، کسی کو حکمرانی دے کر آزماتا ہے اور کسی کو محکوم رکھ کر آزماتا ہے۔ یہ ساری اللہ کی آزمائشیں ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں غریب کیوں ہوں یا وہ حکمران کیوں ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے دے اور جسے چاہے جس طرح چاہے اس کو آزمائے۔ اسی طرح ہدایت کا معاملہ ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے ہدایت سے محروم رکھے۔ خواتین و حضرات، ماہ رمضان میں روزے کے دوران ہم اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں اور کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں اور عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہم برائیوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں جھوٹ اور غیبت جیسی خرافات سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹ اور غیبت بہت ناپسند چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جھوٹ اور غیبت کو بالکل پسند نہیں کرتا، جیسے اور برائیوں کو نہیں پسند کرتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر ہم بعض اوقات یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کسی کی غیبت کر لیتے ہیں یا اس کو جھوٹ بیان کر دیتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل جھوٹ اور غیبت کو دوسری برائیوں کی طرح اس کو بھی نہیں پسند کرتا۔ آخر میں یہی کہوں گا، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور ساری کائنات کا مالک ہے۔ اس کی ربوبیت سے مانگو تو دل کھول کر مانگو، وہ ہر مشکل آسان کرنے والا اور رزق دینے والا ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور اپنے سب عزیز و اقارب کو، دوستوں کو یاد رکھیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔